جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، فرعون نے ادھر دعویٰ خدائی کر رکھا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اس کو میری الوہیت کی، میرے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دو کہ میں خدا یکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اس کو میرے خدا ہونے کی دعوت دو اور اپنی رسالت کی طرف بلاؤ۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا اور پریشان کن خواب دیکھا، پریشانی کے عالم میں اٹھا تو تعبیر کرنے والوں کو اس نے اپنے محل میں بلایا۔ جب اس نے بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ ایک تیری سلطنت میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سلطنت کو ختم کرے، میں اس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے کئی حمل کروا دیے اور اس نے کئی بچے مروا دیے، لکھا ہے کہ 70,000 بچے بنی اسرائیل کے اس نے قتل کروا دیے، لیکن رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرعون کے محل میں ہی رب تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کو جوان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے میں ایک دن فرعون کی داڑھی کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ اپنی بیوی آسیہ سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو بیوی آسیہ نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا خبر۔ تو آپ نے فرمایا ایسے کرتے اس کا امتحان لے لو۔ اس نے کہا امتحان لے لیتے ہیں۔ ایک طرف ایک انگارہ رکھ دیا اور دوسری طرف ایک موتی رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نیچے چھوڑا تو آپ کا ہاتھ موتی کی طرف بڑھا، تو فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کیا اور اس کو آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ اپنی زبان میں لے لیا، جس وجہ سے لقنت آپ کی زبان میں آ گئی تھی، جس کی دوری کے لیے، جس کو دور کرنے کے لیے آپ نے رب کے حضور دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، فرعون نے ادھر دعویٰ خدائی کر رکھا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اس کو میری الوہیت کی، میرے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دو کہ میں خدا یکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اس کو میرے خدا ہونے کی دعوت دو اور اپنی رسالت کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس کو دعوت اسلام و دعوت ایمان دی، لیکن فرعون نے اس کا انکار کیا اور ضدی ہو گیا، ڈٹ گیا کہ نہیں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں انکاری ہوں، میں منکر ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، پھر بھی انکاری رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کر لیے، جتنی کوششیں تھیں وہ ساری کر لیں، ایک دن رب کے حضور دعا کر دی، یا بار الہ، اس کو اس کے محل میں غرق کر کہ تیری اتنی نعمتیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، پھر بھی تیرا انکار کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا موسیٰ جب تم فرعون کے محل میں داخل ہوتے ہو تو کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رب جی میں دیکھتا ہوں کہ فرعون نے اپنے محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فرمایا موسیٰ کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس محل میں اس نے میرا نام لکھا ہو اسی میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ فرعون کی بیوی تو مسلمان ہو گئی، لیکن فرعون سرکش ہی رہا، نافرمان ہی رہا۔ تو یہاں مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، صندوق سے نکالا گیا، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو اس نے حضرت موسیٰ کو اٹھاتے ہوئے کہی تھی، اللہ نے اس کو دولت ایمان عطا کر دی تھی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اگر فرعون بھی یہ بات کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دولت ایمان عطا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کو اس طرح پورا کیا کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے مصر سے چلے تو فرعون نے تعاقب کیا اور بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ بھی پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا کی موجوں پر مارا تو اللہ نے پانی کو ٹھہرا دیا، بنی اسرائیل تو گزر گئے۔ فرعون بھی جب اس میں داخل ہوا تو جب سارے فرعونی اس میں داخل ہو گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ جاری و ساری ہو گیا اور اللہ نے فرعون کو اسی میں جو ہے غرق کر دیا۔ تو اللہ کے نام کی برکتیں اتنی ہیں
کہ اس کی برکت سے دشمن کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو جو بندہ مومن دل و جان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس کو پڑھے گا اور اس کو اپنائے گا تو اللہ اس کو بھی جو ہے وہ برکتیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمتیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثمرہ اور صلہ عطا کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جو بندہ کچھ پیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آقا کوئی بھی کام کرتے، وہ کام چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا، اس کے شروع میں ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے مل